المؤمن مرآة أخيه المؤمن رواه أبو داود والبخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، ابو داؤد کی ایک روایت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المؤمن مرآة أخيه المؤمن، مومن مسلمان بھائی کا آئینہ ہے، مومن ایک دوسرے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو یہ تین الفاظ مل کر ایک چھوٹا سا جملہ بنتے ہیں۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں اترا جائے اور اس کے مفاہیم کو پڑھا جائے اور پرکھا جائے تو ہمیں بہت سی باتیں، بہت سی تربیت کے حوالے سے ہمیں عظیم الشان باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اسی روایت کے پیش نظر کچھ باتیں آپ سے میں نے کرنی ہیں اور پھر ہم اجازت چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا المؤمن مرآة أخيه المؤمن بات ختم، اس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اسوہ حسنہ ہے، وہیں پر آپ کی بات، آپ کا قول وہ بھی انتہائی جامع ہے کہ بالکل مختصر سی بات ہے، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم بہت بڑے ہیں۔ آپ شخصیت کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، افعال اعمال کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ وہی ہمیں اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے سے جملے میں اتنی بڑی باتیں بیان فرماتی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اقوال کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ عزیزان گرامی، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، مومن مومن بھائی کا آئینہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مومن میں وہ تمام تر صفات ہونی چاہیے جو ایک آئینے میں ہوتی ہیں۔ ایک شیشے میں، آئینے میں جو صفات ہوتی ہیں ایک مومن میں وہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ مومن دوسرے مومن کے لیے بہترین خوبصورت آئینہ بن سکے۔ تو عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ آئینے کی صفات ہے کیا۔ سب سے پہلی صفت آئینے کی وہ یہ ہے کہ آئینہ جہاں پر عیوب دکھاتا ہے، برائیاں دکھاتا ہے، آئینے کے سامنے اگر وہ چہرے کے عیوب بتاتا ہے، وہیں پر وہ آئینہ چہرے کی خوبصورتی بھی بتاتا ہے، عیوب بھی اور محاسن بھی، وہ دونوں ہی بتاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عیوب بتائے اور خوبیاں نہ بتائے، ایسا نہیں ہوتا، وہ دونوں کام بیک وقت کرتا ہے، اور یہی کام ایک مومن کو بھی کرنا چاہیے کہ وہ صرف غلطی بتائی جا رہا ہے، اس کا کام صرف نکتہ چینی ہی ہے، اس کو کبھی کسی کی خوبی نظر نہیں آئی۔ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا، اس کو دونوں چیزیں ہی نظر آتی ہیں۔ آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ہم بیک وقت دونوں چیزیں کیسے دیکھیں۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں جب مسجد میں آیا، نماز ہو رہی تھی اور آپ رکوع میں جا چکے تھے، اور بکر پیچھے سے تشریف لائے تو سب میں ملنے سے پہلے ہی جلدی سے رکوع کر لیا۔ اگر 3-4 سب بڑی نہیں ہے کہ جتنی بھی ہے، پیچھے سے آئے سب میں آ کے ملتے پھر نماز شروع کرتے، ایسا نہیں کیا، پیچھے سے ہی نماز شروع کر لی اور رکوع میں جا کر چلتے چلتے سب کے ساتھ گئے۔ آپ کو پتا چلا کہ ابو بکر نے آج کیا کیا ہے کہ اس کوشش میں، جستجو اور شوق میں کہ مجھے نماز مل جائے، جلدی سے میں نماز میں شامل ہو جاؤں، اس شوق میں انہوں نے صف میں ملنے سے پہلے نماز شروع کر دی۔ آپ نے کہا وہ بکرا یہ کون آج کیا کر دیا؟ ساتھ ہی فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود، میرے پیارے ابو بکرا اللہ تیرے شوق پہ، تیری جستجو میں، تیری کوشش پہ اضافہ کرے، مزید بڑھائے۔ تیرا شوق جستجو قابل تھی، تحسین، لیکن ولا تعود، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ گویا کہ آپ ایک ایسا خوبصورت آئینہ ہے، اپنے مومن بھائی کی، اپنے مقتدی کی، اپنے امتی کی غلطی کو دیکھا، لیکن اس کے حسن کو بھی دیکھے۔ حسن کیا تھا؟ اس کا شوق، اس کا ذوق، اس کے ذوق کی، شوق کی تعریف فرمائی، ساتھ ہی اس کی غلطی کی اصلاح بھی کر دی۔ ایک مومن ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوسری صرف آئینے کی وہ یہ ہے کہ وہ عیوب اور محاسن جتنے ہیں اتنے ہی دکھاتا ہے، نہ اضافہ کرتا ہے نہ کم کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہو آئینے کے سامنے کھڑے ہیں اور چہرے پہ کچھ لگا تھوڑا سا ہو، آئینہ کا بڑا کر کے دکھائے، کبھی وہ ایسا کبھی جتنے عیوب ہیں اتنے ہی بتاتا ہے، کبھی بڑھاتا نہیں۔ کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ بڑھا دیا ہو یا کم کر دیا ہو، وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی غلطی دیکھ لی ہے، نہ وہ بڑھاتا ہے نہ وہ کم کرتا۔ دوسرے لفظوں میں وہ بات کا مقرر نہیں بناتا، وہ بال کی کھال نہیں اتارتا، بلکہ جتنا عیب ہے اتنا ہی بتاتا ہے، اس سے بڑھاتا نہیں۔ آئیے اس کی مثال، فتح مکہ سے پہلے آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم مکہ جائیں گے، وہاں جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ میں فتح کا فرمائیں گے، اور فتح مکہ کر کے لوٹیں، مکہ کو فتح کر کے لوٹیں۔ اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا ہم اپنی تیاری پوری کریں گے، مکہ والوں کو بے خبری کے عالم میں جا لیں گے، ان کو کسی نے بتانا نہیں ہے، ان کو کسی نے بتانا نہیں ہے، یہ ہماری تیاری خفیہ ہے، ہم خفیہ طور پر ہیں۔ اچھا ہوا یہ اسی دورانیے میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، پکے سچے مسلمان صحابی حاطب بن ابی بلتع، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مکہ والوں کو خط دیا، ان محمدا ان یغزوکم، اب اپنے والوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، فخذوا حذرکم، اپنی تیاری کر لینا، اپنے آپ کو بچا لینا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ کسی نے بتانا نہیں ہے۔ اور حاطب بن بلتع نے کیا کیا؟ خط لکھ دیا۔ اب لمبی روایت ہے، خط پکڑا گیا، بات مختصر یہ ہے، خط پکڑا گیا، اب حاطب بن بلتع سامنے، حاطب یہ کیا کیا؟ میں نے کہا تھا کسی نے بتانا، آپ نے تو خط لکھ دیا۔ عمر فاروق تیاری کر لی ہے رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ دعنی اضرب هذا المنافق، اللہ کے نبی اس منافق کی گردن اتار دو، مجھے اجازت تو دے۔ لا یا اللہ، عمر ایسا نہیں کرنا، انه شہید بدر، میرے پیارے صحابی میرے عمر، یہ میرا پیارا صحابی ہے، حاتم مجھ سے محبت کرتا ہے، بدر میں شریک ہوا تھا، یہ معمولی نہیں، یہ بدری صحابی ہے، بدر میں شریک ہوا تھا۔ حاتم نے کیا کیا؟ حاتم فرماتے ہیں یا رسول اللہ
یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں کفرت وما ارتدت، اللہ کے نبی میں کافر نہیں ہوا، میں مرتد نہیں ہوا، مجھ سے میں جتنی محبت پہلے کرتا ہوں اتنی ہی کرتا ہوں، بلکہ اسے زیادہ کرتا ہوں۔ صرف بات یہ تھی مکہ میں میرا خاندان ہے، میں خود کیونکہ مکہ کا باسی نہیں ہوں، میرا خاندان مکہ میں ہے، میں چاہتا تھا مکہ والوں پر کچھ احسان کروں تاکہ میرے خاندان کا خیال رکھیں۔ اب اس روایت کو بیان کرنے کے بعد مفسرین نے لکھا، شارحین نے لکھا، فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اس گناہ کی سنگینی کو دے رہے ہیں، اس گناہ کی سنگینی کو دے رہے ہیں۔ کیوں؟ جس وقت میں حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، یہ ایسا عمل تھا جو بغاوت کے مترادف تھا۔ ایک ریاست اپنے کام کو چھپانا چاہتی ہے، اسی ریاست کا ایک فرد دشمن کو خط لے کے اپنی ساری رپورٹ دے دے، صحیح بغاوت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس گناہ کی سنگینی کو دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے اس پیارے بھائی کی، اپنے مسلمان بھائی کی ایک کوتاہی کے اس نقطے کو دیکھ رہے ہیں جو غلطی سے سرزد ہو گیا۔ آپ نے اس کی کوتاہی کو دیکھا، اس کوتاہی کے اس نقطے کو دیکھا جو غلطی سے سرزد ہوا، جو شیطان کے کہنے پہ ہوا، شیطان کے بہکانے میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کی مدد کی شیطان کے مقابلے میں، نہ کہ شیطان کی مدد شروع کر دی اپنے بھائی کے مقابلے۔ عزیزان گرامی، ایک مومن وہ غلطی کی وہ نوعیت جو اس وقت موجود ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے کہ غلطی اس کا مکمل طور پر اعتراف اس کو ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جتنی غلطی تھی کہ اس نے کوتاہی کر کے خط لکھ دیا تھا، آپ نے اس کو اتنا ہی لیا، نہ کہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو ڈبل کر دیا۔ عزیزان گرامی، ایک مومن وہ ایسا ہی ہوتا ہے، بات کا پتہ نہیں پڑتا۔ تیسرا وصف ایک آئینے کا وہ یہ ہے کہ آئینہ اللہ نے اس میں یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ جس کو بھی جو اس کے سامنے ہے اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اس کو چہرہ دکھاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی پیچھے رکھا، اس کے آئینے میں آنے والا چہرہ وہ بھی ختم، جو عکس وہ تصویر آ رہی تھی وہ ختم۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آئینے کے سامنے آدمی کھڑا ہو اور اس کی تصویر اس میں آئے، اس کے عیوب جو چہرے کے تھے آئینہ اس کو محفوظ کر لے اور اس کی وجہ سے اسے نفرت سے کر دے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آئینہ عیوب بتاتا ہے، عیوب کی بنیاد پر نفرت نہیں کرتا۔ ایک مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کا ایپ پتہ چل گیا، مجھے پتہ چل گیا، آپ کا اور میرے ایپ آپ کو پتہ چل گیا۔ ایک مومن ایپ بتا دیتا ہے، اس کے بعد اس ایپ کی بنیاد پر کسی دوسرے مسلمان سے نفرت نہیں کرتا۔ ایپ بتایا اور بات ختم۔ آئیے ہم رسول اللہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اس جواب کیسے کرتے؟ وہ صفوان مکے کا رئیس ہے، صفوان بن امیہ۔ بدر کے بعد حتیم بیٹھے خانہ کعبہ میں، تو اس کے ساتھ آدھا کو محل میں بیٹھ کے رضی اللہ عنہ۔ صفوان کہنے لگا، اصل بات یہ ہے کہ بدر کے بعد جینے کا مزہ نہیں آیا، ہمارے بڑے بڑے سردار والا مزہ نہیں آیا۔ عمیر بھی غصے میں تھا، اس کا بیٹا مسلمانوں کی قید میں تھا۔ کہتا بات تو ٹھیک ہے، اگر میرا کنبہ اور خاندان یہاں نہ ہوتا، جس کی پرورش کی مجھے فکر ہے، میرے اوپر کچھ قرض ہے، اگر قرض کی فکر نہ ہوتی، اپنے کنبے کی فکر نہ ہوتی، میں نعوذ باللہ العیاذ باللہ میں محمد رسول اللہ کو قتل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفوان نے جب مٹی تھوڑی سی طرف دیکھی تو اسے ساتھ ہی بیچ پہنا، کہتا میں ہوں نا، میں تیرے خاندان کی کفایت کروں گا، تیرا قرض میرے سے رہا، تو جا اپنا کام کر دیا۔ عمیر نے اپنی تیاری شریف کی، مدینہ میں رسول اللہ مسجد میں تشریف کرتے صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، تلوار لٹک رہی ہے، عمیر آیا ہے،
پوچھا عمیر کیسے ہو، کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا بس ایسے ہی بیٹا آپ کی قید میں تھا تو میں نے سوچا چلو کچھ آپ سے بات چیت کر کے آتا ہوں۔ آپ نے کہا اس کو آگے ہوگا میرے پاس بیٹھا عمیر تیری سلطان سے بات نہیں ہوئی حکیم میں بیٹھ کے؟ تم نے کہا کہ میرا قبیلہ ہے، میرا خاندان ہے، اس کی کفالت میں نے کرنی ہے، مجھے تو قرض ہے۔ صفوان نے کہا قرض میں دیتا ہوں، تو یار اپنا کام کر کے آ، تو تم کو اس کام میں کیا تم کیا بات کر رہا ہے؟ جب عمیر یہ بات سنی نا پتا کیا کہتا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیوں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی آج تک کہ یہ بات میرے اور صفوان کے درمیان تھی، اس کے درمیان تیسرا فرد نہیں تھا۔ اگر یہ آپ کو بات پتہ چلی ہے تو اللہ نے بتائی، وہی میں سے یہ پتہ چلی ہے آپ کو، اس لیے میں آج آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور ایسا نگرانی عمیر کا عیب تھا، پتہ نہیں سے پڑھے کیا ہے۔ اب سامنے کون ہے؟ اللہ کا نبی، اول المؤمنین، اول المسلمین، سب سے پہلے مومن، سب سے بڑے مومن۔ کردار کیا ہے؟ اس کو اس کا عیب بتا دیا، لیکن زندگی مجھ سے پھر اس وجہ سے نفرت نہیں، اس وجہ سے نفرت نہیں کی۔ اور عزیزان گرامی، اس کے بعد اگلا مسئلہ ایک آئینے کا وہ یہ ہے کہ آئینہ اس کے سامنے چہرے ہوتے ہیں، وہ چہروں کو بتاتا ہے، دل کو کے دکھاتا ہے اس کے دل میں یہ ہے۔ ایک مومن بھی ایسا ہی ہے، اگر سامنے کچھ نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہیں کہتا اس کے دل میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے دل میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے دل میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نہ آئینہ ایسا کرتا ہے، نہ مومن ایسا کرتا ہے۔ اصول یاد کر لیجیے، نحکم بالظواہر واللہ یعلم السرائر، ہم ذات پر حکم لگانے والے ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے، ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے، اصل جو دلوں کا کام ہے اس کی جان پڑتال میں رب کے ذمہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور یاد ہے آپ کو واقعہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، وہ جنگ کا میدان ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، کافر سامنے، تلوار نہیں، کچھ سیکنڈ میں گردن اترنے والی ہے۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسامہ نے اس کی تلوار اٹھا کے تلوار ماری، گردن اتار کو کہا تلوار کے ایسے کلمہ پڑھتے ہو؟ رسول اللہ کو پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں اس سے بری ہوں، اسامہ تو نے اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مار دیا، تو نے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس پر تلوار چلا دی، اللہ میں اس سے بری ہوں۔ اسامہ کہتے ہیں آپ نے اتنا کہا، میں نے سوچا خواہش کی کاش میں مسلمان آج بھی ہوتا اور میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے، اس لیے کہ میں نے ظاہر کی بجائے دل کو دیکھنا چاہتا۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ اس کا وصف یہ ہے کہ وہ جس کی خوبی دیکھتا ہے، کہ جس کا عیب دیکھتا ہے، کیونکہ ہماری نظر زیادہ قلوب میں ہوتی خوبیاں کون دیکھتا ہے؟ خوبیاں کو دیکھے گی، اس کی خوبیاں تو انسان کی کہتی، آپ یہ اگر برداشت نہیں ہوتی کہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن قیود ضرور دیکھے جاتے ہیں۔ آئینہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قیود دیکھتا ہے اور بتاتا نہیں ہے، لیکن کس کو؟ جس کی ہوتی ہے۔ اور لوگ کسی اور کے دیکھتے ہو بتائے کسی اور کو، ایسا کبھی آنا نہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ چہرے پہ کچھ داغ ہو، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو، آپ چلے جائیں آپ کا بھائی آ جائے اور وہ اس کو بتانا شروع کر دے آپ کا بھائی آیا تھا، اس کے چہرے پہ یہ گیا تھا، کبھی ایسا ہوا؟ ایک مومن بھی ایسا ہی ہے، جس کا عیب ہے اسی کو بتاتا ہے، جس کے نہیں ہے اس کو نہیں بتاتا۔ تو عزیزان گرامی، جس کے عیب اس کو نہ بتانے کا سب سے بڑا جو ہمارے معاشرے میں پریشانی کا ایک جال بچھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اس عیوب کسی اور کو بتانے سے معاشرے میں اس کو اس کی ویلیو کم کرنا مقصد ہوتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی بھی ہو، لا يقتله ولا يحكمه،
مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو بیان مددگار نہیں چھوڑتا۔ ایک مسلمان بھائی کے ہوں اور اس کو ذلیل بھی کر دے، اس کو بیان مددگار بھی چھوڑ دے، اس پر ظلم بھی کرے، یہ کیسا مسلمان؟ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کسی کو بیان مددگار نہیں چھوڑنا ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے آئینہ جس کے عیوب اسی کو بتاتا ہے۔ اس کا اگر ایسا نہیں ہے کسی اور کو بتائے کہ نقصان کیا ہے، گویا کہ مسلمان پر ٹھیک ہے، اگر مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم کسی کو عیوب کسی اور کو بتائیں گے جا کے تو غیبت لازم آئے گی، چغلی لازم آئے گی، اور کبھی کبھی بہتان بازی بھی لازم آئے گی۔ اور اسی حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم اگر کسی کا عیب ہمارے نظر میں گزرے اور ہمارے ذہن کا علم میں آ جائے، سچی بات یہ ہے ہم اس کے علاوہ پاکستان کو بتاتے ہیں جس کا عیب ہے، اس کے علاوہ پاکستان کو بتاتے ہیں، جس سے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا گھروں کا ہے، وہ ہے غلط فہمی۔ اتنی غلط فہمی پھیلتی ہے، اس کو سنبھالنا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر اس کو بتا دیا جاتا، ممکن ہے اس کے پاس کوئی حوصلہ ہوتا، ممکن ہے اس کے پاس کچھ اس کا کوئی جواب ہوتا، کوئی جواب ہوتا، تو اس کو بیچارے کو پتہ نہیں چلتا اور پورے معاشرے کو پتا ہوتا۔ جب اس کو پتا چلتا ہے وہ بیچارہ پھر وضاحتیں دیتا ہے، وہ بھائی میں نے اسے کیسا کیا، وہ وضاحتیں دیتا کرتا ہے، آخر ایک وقت آتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت انتہائی گھریلو معاملہ انتہائی بند ہوئے پڑے، پریشان حوال ہو گیا۔ اس کا وجہ سبب یہ ہے کہ ہم ایسے مومن ہیں جس نے آئینے کو سمجھے، اس لیے آئینے کو سمجھیے اور آئینے کا کردار ادا کیجیے۔ جو مومن آئینہ ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں با کردار ہے، با وصف ہے۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں آئینے کے اوصاف اپنی زندگی میں لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔